اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ انفال ہم پڑھ رہے تھے۔ سورۃ انفال کے 9 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ 9 رکوع میں ہم لوگوں نے آیات 1 سے لے کے 69 تک کا ترجمہ، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی شارٹ کوسچنس، لانگ کوسچنس اور MCQs تھے وہ بھی الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ اور سورۃ انفال کا رکوع نمبر 10 ہم پڑھ رہے تھے۔ رکوع نمبر 10 کی آیات 70 to 74 ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آج ہم آیت نمبر 75 پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 75 پہ دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، من بعدو، بعد میں، وہاجرو، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدو، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک، پس وہ لوگ، منکم، تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم، ان کے بعض، اولا، زیادہ حقدار ہیں، ببعض، دوسرے کے یا بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکلی، ساتھ ہر، شیء، چیز، علیم، واقف ہے یا علم والا ہے۔ اس کا اب ہم با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس آیت مبارکہ میں بعد میں آنے والے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جو لوگ آئے ان کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ یعنی جو مسلمان مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے بارے میں وضاحت فرمائی گئی ہے۔ وہ لوگ جو بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور مسلمانوں یعنی مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہو کر جہاد میں بھی شامل ہوئے، وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت میں صرف اہل قرابت ہی کو حصہ قرار نہیں دیا، یعنی جو مواخات کا رشتہ شروع میں قائم کیا گیا تھا اب وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جس طرح میراث کا حق بھی مہاجرین کو دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی انصاری اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ وصیت کے ذریعے مالی تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے، یعنی ویسے اس کا وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انصاری یعنی جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اگر وہ اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ وصیت کے ذریعے کوئی مالی تعاون یعنی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے، یعنی وہ ان کو ایسے کر سکتے ہیں، لیکن وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹس، الحمدللہ سورۃ انفال ہماری کمپلیٹ ہو چکی۔ سورۃ انفال کے ٹوٹل 10 رکوع تھے اور اس میں 1 سے لے کر 75 تک آیات تھیں۔ آج الحمدللہ ہماری 75 آیات تک کمپلیٹ ہو چکی۔ ہم اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی وضاحت تھی، لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ان آیات سے ریلیٹڈ جتنے بھی شارٹ کوسچنس ہیں، لانگ کوسچنس ہیں اور اس MCQs ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کروائے جائیں گے۔ آج ہم لوگ سورۃ انفال الحمدللہ اللہ کے فضل سے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔